الله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم سلام کیا میں نے جواب کچھ لوگوں نے دیا جواب دینا ان کو بھاری پڑ رہا ہے ہندوستان کا بہت ہی شریف النفس شاعر ادبی دنیا کا مشہور معروف شخص نعتوں منتبت پڑھتے پڑھتے مدینۃ الرسول کی بھی زیارت کرتے ہیں الحاج حضرت دلکش راجی صاحب اتنا اچھا کلام اس سے پہلے بھی پڑھے تھے اور ابھی بھی پڑھ رہے تھے لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں کو ٹس مس نہیں کر رہے تھے نیت کیا ہے میں ظاہر کر رہا ہوں میں نے دیکھا کہ جب آپ سلام کے جواب میں لٹر پٹر کر رہے ہیں اتنا اچھا انہوں نے پڑھا علامہ مفتی محفل اشرف صاحب آج جو ہے عالمانہ فاضلانہ ناصحانہ صوفیانہ خطاب سے آپ کو نواز رہے ہیں اتنی اچھی گفتگو نصیحت آمیز کلمات آپ تک پہنچ رہے تھے لگ رہا تھا آپ لوگ کے اندر کی بات جب مفتی محفل اشرف صاحب انتقال کر جائے کوئی رسپیکٹ میں نے جب دیکھا آپ کے حالت اظہار کو تو میں نے کہا کہ دعوت دوں اور قبول نہ ہو ذرا سنتی ہوگی میں خود درود شریف پڑھ لے گا کیا کریں اس قوم کے بارے میں خبر کیا لکھے سلام کے جواب میں پروگرام اتنا اچھا پڑھے کیا ہے چلیے ایک بار ہم دے رہے ہیں جو من اللہ والے ہوں گے منہ کھولیں گے آواز کھولیں گے اندر سے آواز نکالیں گے نبی کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کریں گے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید حضرات خبرگاؤں ہے خبرگاؤں کی خبر ہے الحمدللہ خبرگاؤں کی خبر یہ ہے کہ اس پوری اطراف و اطناف میں سب سے زیادہ علماء اس گاؤں میں پائے جاتے ہیں جی ہاں انفرادیت حاصل ہے اس گاؤں سب خبرگاؤں کی خبر ہے ہاں اب آپ بے خبر ہیں تو الگ بات ہے لیکن مزید میں یہ خبر دے دے رہا ہوں اتنے بڑے بڑے علماء آپ کے گاؤں میں ہیں یہ تو اراکین کمیٹی کی محبتیں ہیں سرکار بابا حضور قبلہ مدد المولانی کی نظر عنایتیں ہیں کہ کبھی مجھے یاد کر لیا جاتا ہے کبھی ان کو یاد کر لیا جاتا ہے کبھی ان کو ورنہ آپ کے نہ تقریر کی کمی ہے نہ نقیر کی کمی ہے نہ شاعر کی کمی ہے اوکے کمی ہے آپ میں اتنی اچھی خبر سننے کے بعد بھی کان کو جو ہی نہیں دے گی میں خود بول لے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ممبر نور پر اتنے بڑے بڑے علماء ہائی فائی جو نہیں بولتے ان کو سمجھ ہی نہیں کہ کچھ نہیں قوم کا حال اتنا بھیانک ہو گیا ہے مفتی صاحب کو ذرا بکش رہے تھے قوم کا یہ حال ہے کہ جو ملی صاحب آیا چلا چلا کے نن اسٹاپ بولا بلیڈنگ ہونے والے منہ سے بولے گا کیا تقریر دیا ہے
کیا تقریر کیا ہے، جواب نہیں، جما دیا، دہی جمانے آیا تھا کیا؟ مقرر دہی جمانے آیا تھا، جما دیا۔ یہ تاثر کس کا رہتا ہے؟ 17-18 سال کے لڑکوں کا، نہیں سمجھے؟ اور جو آئے ادب کے دائرے میں رہ کے شائستہ گفتگو کر رہے، حرام حلال اس کو کہتے بتا رہے، مطلب چلے گا نہیں، چلو چلے گا نہیں، چلو بھاگ جاتا ہے، سننے کو تیار ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مقرر چلا کے بولیا بہت پڑھا لکھا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بھرا بھرا ہوتا ہے اس میں آواز نہیں ہوتی، جو خالی ہوتا ہے اس میں آواز ہوتی ہے۔ منبر نور کے ایسے ایسے عالم ہیں، ان کے علاوہ بھی جو درسگاہ کی ضرورت ہے، درسگاہ ان سے آواز، علم کا دریا بہاتے ہیں، لیکن آپ کبھی درسگاہ کا منہ دیکھیے گا تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ تو جلسہ دیکھنے آتے ہیں، دیکھتے چلا رہا ہے، بولا نمبر دے دیجئے بلانے کے بعد۔ سب سے بڑا صلاحیت والا وہ عالم ہے جن کے زبان میں بھی اللہ نے طاقت گویائی دیا ہے اور ہاتھ میں قلم دے دیا، قلم کا دھنی رائٹر۔ مثال ذرا بدلیے، چونکہ منبر نور پر باوقار علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ شروع ہو جاؤں، اس کے بعد پھر آپ تک میں پہنچوں گا۔ سرکار کا حکم ہو گیا ہے، میں حکم کا غلام ہوں، کسی کی خوشی ناراضگی سے مجھے نو پرابلم، اوکے؟ مسکرا لیجیے ایک بار، مسکرا لیجیے۔ مسئلہ بتا دیں، آپ لوگ جو ہنستے ہیں وہ ہنسنا تو منع ہے، ہنستے ہیں تو ہنسنا منع ہے، ہنستا ہے آدمی تو پھنستا ہے، یہ ہنسی ہے منع ہے، منع۔ تبسم مسکرانا نبی کی سنت، دھیرے بولیے اور کیا سن لیں گی، آواز ہو جائے گا، یہاں پہ اگلی چل جائے گی، آواز مت نکالے، ہنسنا رکے نا۔ اب سبحان اللہ بھی ایسے مت بولیے جیسے کسی سے جھگڑا کر رہے، دل سے آواز نکلنی چاہیے۔ ہنسنا منع ہے، مسکرانا نبی کی سنت ہے۔ ہنسیے، ہنسنا کیا ہے؟ قہقہے لگانا، یہ اندر سے، یہ اندر سے آواز ہے، یہ سختی سے منع ہے۔ ہنسنے کا مطلب تبسم، مسکراہٹ، دانت ظاہر نہ ہو، دانت ظاہر نہ ہو، اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، شرافت بھی ہے، محبت بھی ہے، خلوص بھی ہے، وفا بھی ہے۔ قہقہے میں کیا اس کی تعریف ہم کریں، بے حیائی بھی ہے، یہ تو لگ رہا ہے، یہ تو لگ رہا ہے بریک فیل ہے، بریک فیل ہے۔ تو میں نے آپ کو ہنسنے کو نہیں کہا ہے، مسکرا کے ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ حالانکہ ایسی دعوت کبھی آپ کو گھر سے نہیں ملی ہوگی، آپ کی بیگم نے کبھی نہیں کہا ہوگا ذرا مسکرائی آپ اچھے لگتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ پیچھے والے آپ لوگوں کو اللہ توفیق دیا ہے، یہیں پہ تھوڑا مسکرا لیجیے، ورنہ گھر جاتے ہی مسکراہٹ راستے میں رہ جائے گا۔ گھر جائیے گا ٹینشن، پرابلم، سمسیا، یہاں پہ بیٹھے ہیں سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں وداؤٹ ٹینشن، کوئی پرابلم نہیں۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ تو خیر سبحان اللہ بول رہے ہیں، پرابلم نہیں تو سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اور پرابلم ہو تو بھی سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کا نام لیجئے گا پرابلم ختم۔ اوکے، بہت میں نے کہہ دیا، اب آپ لوگ اپنے حال پہ رہیے جس حال میں رہیے ہیں، میں تو قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سنی قبر میں ہوگا تو وہیں سے سبحان اللہ بولے گا، ٹنی ہوگا تو وہی پرابلم کا شکار ہو جائے گا۔ بہرحال آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک شعر میں سنا دوں۔ بہت پرانا شعر ہے، غالب صاحب کا نام سنے ہیں؟ مرزا غالب کا، ارے باپ رے باپ، بہت بڑا شاعر بول رہا ہے جی، بہت بڑا شاعر، سانس لے تو مصرع آ جائے،
سانس لے تو مصرع آ جائے، سوچنا تو بہت دور کی بات. تو حضرت جو ہے غالب صاحب لیتے بھی تھے، معلوم ہے لیتے بھی تھے، اور جب چڑھتا تھا تو شیر بھی بنتا تھا وغیرہ وغیرہ. میں غضب کی شادی ہوتی تھی. ایک روز جو ہے جناب جو ہے صبح دلی کی شاہراہوں کے بیٹھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. میونسپلٹی کا آدمی آیا تھا جھاڑو دینے کے لیے صبح صبح، بولا اٹھیے اٹھیے اٹھیے. جناب والا وہاں سے اٹھے دوسری جگہ جا کے، تو میں جھاڑو جب لگائے گا تو پورے شہر میں نہ لگائے گا. پھر جا کے بولا اٹھیے تم اٹھیے اٹھیے. یہ جا کے تیسری جگہ رہ گئے. یہ بیٹھتے رہے اور لوگ اٹھاتے رہے. یہ اٹھتے بیٹھتے ہی مصرع آ گیا. غالب صاحب کو مصرع آ گیا اور کہہ دیا دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں. بیٹھے ہیں رہ گزر سے ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ سبحان اللہ. واہ میرے باپ کا گھر ہے کیا؟ میرے نانا کا گھر ہے کیا؟ بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غالب صاحب نے تو کہہ دیا، لیکن اس میں جب اور لوگوں نے غور کیا تو بولا کہ ان کا یہ حال ہوا کیوں؟ در 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 در، کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھ رہے اٹھائے جا رہے. آخر ان کا حال کیوں ہے؟ تو حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت دور کر لیے. ٹھیک ہے، اسی بحر میں، اسی زمین میں، اسی ردیف قافیے میں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. سبحان بریلی کے تاجدار جنہوں نے سرکار کی جو مدح سرائی کیا ہے، اب تک ایسا کوئی مداح نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو شاعر نہیں کہہ سکتے. سن لیجئے، اعلیٰ حضرت کو شاعر نہیں کہہ سکتے ہیں، مداح رسول کہتے ہیں. سبحان اللہ. شاعر جو ہوتا ہے چاند کی چاندنی کو دیکھا تو مصرع، صبح بنارس کو دیکھا تو مصرع، کسی کے حسن کو دیکھا تو شاعری، رات کی تاریکی کو دیکھا تو شاعری. لیکن دوستو جو مداح رسول ہوتا ہے وہ جب بھی بولتا ہے رسول اللہ کی تعریف بولتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایسے مداح رسول ہے کہ ناخن پاک کی تعریف انہوں نے نظم میں کیا، نبی کے ایڑی پاک کی تعریف نظم میں کیا، نبی کے بال انور کی تعریف. کوئی ایسا انگ نہیں، عزم نہیں تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ان کی مدح سرائی نہیں کیا ہو. یہاں تک کہ جب سراپائے مصطفیٰ کا نقشہ انہوں نے شیر کی صورت میں پیش کر دیا تو یہیں پہ اپنے آپ کو روک کے نہ رکھا. اب نبی کے گھر والوں کی جب بات کیا تو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مائک والے بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ساؤنڈ تو بہت کامیاب ہے، مشہور ہے، معروف ہے. آپ نے مجھے ہلکا سمجھ کے پہلے ساؤنڈ دیا اور جب میں بھاری پڑنے لگا تو آپ نے چاپ دیا. ساؤنڈ بڑھا کے رکھیے، تعویذ لکھوں گا تو پھر بجاتے رہ جائیے گا. ہاں چوہا کو بھگانے کا بھی تعویذ ہے. ہاں بھائی سانپ کو بھگانے کا تعویذ ہے. گھن نہ لگے اس کا بھی تعویذ ہے. میں لیکن لکھتا نہیں ہوں، لیکن مائک والا سر کبھی کبھی پریشان کرتا ہے تو لگتا ہے قلم اٹھا لو، پھر مجھے ملال آ جاتا ہے، میں روک دیتا ہوں. بھائی تعویذ مت لکھواؤ، ساؤنڈ بڑھاؤ. اور آپ لوگ اپنا ساؤنڈ بڑھائے یا رسول اللہ. پیچھے والے میرے بزرگوں سارا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. حضرات اعلیٰ حضرت سرکار محبت کیجیے. ایسی جب قصیدہ معراج لکھا تو میں اپنی بات بتاؤں، بڑے بڑے عالموں سے کبھی وچار ومرش کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ سرنڈر بول جاتا ہوں. حضور ایک بھی مصرع سمجھ میں نہیں آیا. قصیدہ معراج جب پڑھیے گا وہ اعلیٰ حضرت سرکار سلام اللہ، ایسا سلام لکھا. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب سچی محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ. سچا عشق ہوتا ہے تو کوئی غلام یہاں تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ کہنے کو تو سب غلام. حضرات آپ لوگ اگر ممبئی پہلی بار جائیے، سمجھے، آپ کرلا میں اتریے،
چاہے کیا اس کو ہم کہتے ہیں بھائی LTT لقمانی ٹرمینل، ٹھیک ہے، چاہے وہاں آپ اتریے، چاہے گھیٹی میں اتریے، چاہے باندرا میں اتریے، اور پہلی بار آپ گئے اور آپ کو معلوم نہیں کہ وڈالہ جانا ہے یا ہم کو محمد علی روڈ جانا ہے یا ہم کو کیا کہتے ہیں کہ اندھیری جانا ہے، معلوم نہیں ہے، تو آپ کیا کیجیے گا؟ بس چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا؟ نہیں، کسی سے پہلے پوچھیے گا بھائی صاحب ہلو ہاں باندرا جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ تو ممبئی میں ایک زبان الگ ہے، جاؤ والے سے پوچھو، جلدی بتائے گا نہیں، بہت بیزی شہر، مصروف، لیکن کوئی ایسا رہتا جو بتا دیتا۔ دلی گئے، اتر گئے، پرانی دلی نہیں، دلی جہاں اترنا ہو، جانا ہے آپ کو کرول باغ، اب معلوم نہیں ہے تو کیا کیجیے گا؟ پوچھیے گا نا بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پوچھے گا نا؟ ایسے ہی چلتے رہیے گا، پوچھے گا نا؟ اور اگر آپ نے نہیں پوچھا اور چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ رات دن چلتے رہیے گا، پیسہ بھی ختم، طاقت بھی جائے گی، اور آپ پھر تھکے ہوئے تھکے مادے کہیں پہ بیٹھ جائیے گا، پھر لوگوں کو ترس آئے گا، بھکاری بھی سمجھ جائے گا۔ آپ پوچھئے گا، بغیر پوچھے چلتے رہیے، نہ منزل ملے گی نہ آپ کو مقام ملے گا، پریشانیوں سے فقط ملاقات ہوگی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا حضرات؟ تو جب دلی، ممبئی، کولکاتہ جائے اور آپ کو ایڈریس معلوم نہ ہو تو آپ کو پوچھنا ضروری ہے۔ تو کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اگر آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں معلوم تو عالم سے پوچھا جائے، غسل کا مسئلہ نہیں معلوم عالم سے پوچھا جائے، وراثت کا مسئلہ نہیں معلوم عالم سے پوچھا جائے، حق زوجیت کا مسائل کیا ہے عالم سے پوچھا جائے، ماں باپ کی شان کیا ہے عالم سے پوچھا جائے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے عالم سے پوچھا جائے، پیر کا مقام کیا ہے عالم سے پوچھا جائے، سجد کی شان کیا ہے وہ عالم سے پوچھا جائے، استاد کا کیا مقام ہے عالم سے پوچھا جائے، جنت کیا ہے عالم سے پوچھا جائے، جہنم کیا ہے عالم سے پوچھا جائے، شراب پینا کیسا ہے عالم سے پوچھا جائے، گناہ کرنا کیسا ہے عالم سے پوچھا جائے، نہیں معلوم ہے چپ چاپ رہ گئے تو جہنم تک پہنچنے میں دیر نہ لگے گی۔ خیریت چاہتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے ہو عالموں سے پوچھ لو۔ بمبئی اترے، کسی نے پتہ پوچھا، باندرا پہنچ گئے، دلی اسٹیشن گئے، کسی سے پوچھا، کرول باغ پہنچ گئے، کچھ نہ معلوم تھا، عالم سے پوچھا، عالم نے بتا دیا، گناہوں سے بچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار باب حضور، سنیے عرس سلامی، سنیے، ریلیکس، پہلا گناہ، پہلا جرم یہ ہے، پڑھا کیوں نہیں؟ یہ پہلا جرم ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں آرامی کی قربو میدان حشر میں اٹھوں گا، سرینڈر بول جاؤں گا، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، یا اللہ میں انگوٹھا چھاپ ہوں، یا اللہ کچھ نہیں۔ بلاک ہے کیا؟ بلاک وہاں گئے، کھانا ہے کیا؟ انگوٹھا چھاپ ہے؟ ٹی ٹی کے پاس گئے کیا کہ ٹکٹ تھا سلیپر کا، گھس گئے اس میں، بولا تو کیا ہے؟ بولا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ پا لیا ہے کیا؟ پہلا سوال، نماز اللہ کی جانب سے فرض ہے تو علم دین حاصل کرنا رسول اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا فرض چھوڑ دیا، پہلا فرض، یہ ایک گناہ کر دیا، اور دوسرا پوچھا نہیں، اسی کا بدلہ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ اب لوگ گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، نعرہ بھی ٹھیک سے نہیں لگاتے۔ اتنا اچھا لوگ پڑھ رہے تھے، ایک آدمی اناؤنسر صاحب بول رہے تھے نعرہ تکبیر، جو چار پانچ غریب لوگ تھے وہی بول رہے تھے اللہ اکبر، باقی لوگ اللہ کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سنیے، اگر یہی حال رہا تو فقط ووٹر لسٹ میں آپ مسلمان رہ جائیے گا، فقط ووٹر لسٹ میں نام چن کے رکھیں گے، نام اسپیشل رکھیں گے، نام نیا ہو، لیکن دوستو یاد رکھیے گا، اگر آم کا پیڑ لگا ہے تو اس میں جامن نہیں پھلے گا۔ کیا پھلے گا بھائی؟ کھول کے بولے نا بھائی، آم پھلے گا، کوئی آم ہی نہیں، جو آم ہے
جو آم ہے لنگڑا ہے تو لنگڑا ہی، ایک سے جتنا آم ہے جو پیڑ ہے وہی آم پھلے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لگائے ہے بیلی تو گلاب نہیں ہوگا، گلاب کے پیڑ میں گلاب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میری ماں میری بہنوں سن لو اور آپ بھی سن لیں، آم کے پیڑ میں آم ہی ہوگا، جامن نہیں ہوگا، کٹہل کے پیڑ میں کٹہل ہی ہوگا، آم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ماں باپ دنیا دار ہوں گے تو بیٹے وفاشار نہ ہوں گے، اور اگر ماں باپ دیندار ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، تو انشاءاللہ امید ہے آم کے پیڑ میں جب آم پھل سکتا ہے تو نیک ماں باپ کی اولاد بھی نیک ہو سکتی ہے۔ سنیے، آج کل لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہے شادی بیاہ کا، تو لوگ تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا حکم ہے، بتا دوں فری میں؟ سبحان اللہ بولیے تا، آواز کھولے نا میرے بھائی، آواز کھولیے نا بھائی، آپ وہ خالص سے کام لے رہے ہیں، جہاں تک سیٹی نہ مارے وہاں تک آپ کھولیے، بس اب یہیں پہ چھوڑ دیں، آواز بڑی نا بتلائیے مسافر کے ساتھ ایسا کیا ہے، آواز کھولنے میں کیا لگا ہے؟ اچھا ادھر آواز کھل گئی تو آپ بھی اپنی آواز کھول لیجئے، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے نکاح کہاں کرو، کس سے کرو؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ نکاح اپنوں میں کرو، جو بے نکاح ہو اپنوں میں کرو۔ ہم لوگ سوچتے ہیں دلی، بمبئی، جاپان، تھائی لینڈ، قرآن کہتا اپنوں میں کرو۔ اچھا ڈھونڈتے بھی کہاں وہ سنیے، فیس بک پر، یہ نوجوان صاحب نالائق صاحب فیس بک پہ ڈھونڈتا ہے، دیکھ رہا رات بھر پڑا ہوا یہی سب کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی پسند آ گئی، اب اس سے فرینڈ شپ کوئی ہوتا ہے نا، بھیج دیتا ہے، اب وہ سویکار کر لیا، اب اس کے بعد ہاؤ آر یو، ہائے، یہ وہ چالو کرتے بولنا ہم تجھے لائک کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بس بات بن گئی۔ پسند کیا فیس بک پر، کانٹیکٹ رکھا واٹس ایپ پر، اب بات نہیں بنی تو موبائل کے ذریعے لوکیشن بھیج دیا، لڑکی کو لے کے بھاگ گیا۔ اور پھر جب بچہ ہونے کا وقت آیا تو نام کھوج رہا گوگل پر۔ سن لو اے لڑکو، اے جس کی شادی نہیں ہوئی سن لو، لڑکیوں تم بھی سن لو، جو لڑکا لڑکی بھاگ کر کے ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کر رہے ہیں، وہ سن لے ماں باپ ناراض رہیں گے، زندگی بھر خوشی کو ترستی رہ جاؤ گی، زندگی بھر سکون کو ترستے رہ جاؤ گے۔ ارے نادان تجھے یہ معلوم نہیں، دادا سے زیادہ خیر خواہ تیرے لیے ماں باپ ہے، نانا سے زیادہ خیر خواہ تیرے لیے ماں باپ ہے، پورے کنبہ قبیلہ سے زیادہ بھلائی تیری ماں باپ چاہتے ہیں، اور تجھے یہ احساس نہیں، ماں کی خوشی کا خیال نہ رکھا، ماں باپ کی رضا کا خیال نہ رکھا، نفس کے غلام ہو گئے، کسی کے آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر لیا، کسی کے خاندان کے مان مریادہ کو برباد کر دیا، اور تھوڑی سی نفس کی لذت کے لیے کسی کی بیٹی کو لے کے نکل گئے۔ اے نادان تو نے سوچا جب کسی کے گھر کی آبرو گھر سے نکلی ہوگی، ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، باپ کے کلیجہ پہ کیا گزرا ہوگا، وہ مجھے کھانے کے قابل نہیں تھا، راتوں کا سکون ختم ہو گیا ہوگا، آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہوگی۔ اب وہ سوچو جیتے جی وہ مرنے کو تیار ہے، پوچھ اس ماں سے جو ہر وقت تیرے لیے دعائیں کرتی تھی، آج اس کے تیرے ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ماں آنسو گرا رہی ہے، کبھی تو خوش نہیں رہے گی، کبھی تو خوش نہیں رہے گا۔ اے نادان تجھے سوچنا چاہیے کہ جب ماں باپ سے زیادہ بھلائی کوئی نہیں چاہنے والا ہے تو یہ کہہ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اما جس میں آپ راضی رہیں گے اس میں میں راضی رہوں گا۔ سنو، لڑکا
اچھا لڑکا کا باپ بھی کچھ نہیں ہے، کم پیسے کی لالچ میں جہاں کہاں منہ مارتا رہتا ہے، پیسے کے لیے کہاں کہاں منہ مارتا رہتا ہے، لڑکی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، بس ایک فوٹو دیکھتا ہے، گوری ہے، ناک لمبی ہے۔ اچھا عورت کو کہے لے جاتا دکھانے، اس کا بال دیکھے، بال چھوٹا تو نہیں ہے، پورا ڈیزائن دیکھا، ہاں لڑکی ٹھیک ہے، اب اس کے باپ کی چربی کو پلاتا ہے، 5 لاکھ دیتے ہوتے ایکٹا سفاری دیتے ہوتے نہ دیتے نہ دینے ہوتے نہ، بنگلہ ٹھیک ہے کیا تھا؟ تو آپ لوگ بھی تو سبحان اللہ بولے میرے بھائی۔ اچھا آپ لوگ رہیے ریزرو میں، آپ لوگ کو کچھ نہیں کہوں گا ورنہ ناراض ہو کے چلے جائیں گے، نہیں آپ کو ماشاءاللہ سب لوگ ہم لوگ کے لیے تھوڑے آئے ہیں، سرکار کی محبت میں سرکار کے نانا کا نام سننے آئے۔ سنیے تو لڑکا سب جو ہے اسی طرح کہا تھا، جو میرے بھائی سب چھوڑ دو، سمجھے کسی کے پیسہ دینے سے کیا ہوگا، کبھی تو مسئلہ پوچھو حضرت۔ ہاں لڑکی کے باپ سے میں نے کہا تھا 50,000 5 لاکھ دو تو میں شادی کروں گا، بیٹے کی نہیں تو نہیں، وہ دیا ہے، وہ پیسہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کبھی پوچھئے تو صحیح، جتنا یا کالا پیسہ گورا پیسہ گھاپ گھاپ۔ سنیے ہم لوگ تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر، اور لڑکی کو دیکھتے نہیں ہیں، اے بابو اے میرے دوست، ارے میرے دوست تمہیں بھی تو اصلی جلسہ سننے والے بیٹھو نا، ایمرجنسی ہے تو جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں، اب بیٹھو نا، جلسہ تو ختم ہونے والا ہے، اب تک تو مزدوری ہم لوگوں نے کیا ہے، اب حضور جب دعا مانگیں گے تو اسی میں نہیں انعام ملے گا، سبحان اللہ بولیے نا بھائی، سبحان اللہ۔ دعا نہیں مانگنے والوں کا حال کیا ہوتا معلوم ہے؟ آپ لوگ تو مانگتے ہیں اللہ سے نہیں، انکل دے دو، آنٹی دے دو، بھیا دے دو، میرے دوست دے دو، بھیک مانگ رہا ہے، مانگنا اللہ سے تھا، مانگ رہا بندہ سے، اب مانگنے کا ڈھنگ بھی تو نہیں معلوم ہے، مصیبت یہ بھی ہے، مانگنے کا ڈھنگ بھی کتنے کو نہیں معلوم ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت اورنگزیب گئے تھے اجمیر شریف، جو نابینا بول رہا تھا، نہیں کہا ہے کتنے دن سے مانگ رہا ہے، بولا بہت دن سے، بولا آج اگر آنکھ میں روشنی نہیں آئی گردن اڑا دوں گا، ہاں تب میں جا کر کے گر گرا رہا تھا، آج جب بادشاہ سلامت باہر نکلے دیکھا آنکھ میں بینائی، بولا نہیں اتنے دن سے روشنی نہیں آئی آج کیوں آ گئی؟ پتا چلا کہ اتنے دنوں سے وہ مانگ ہی نہیں رہا تھا ٹھیک سے، وہ رسم ادا کر رہا تھا، اب اس دن جب چاند پہ بنائی تب جا کے کہا یا خواجہ آج چاند پہ بنائی ہے، گردن کٹنے والی ہے، بادشاہ کا آرڈر ہو گیا ہے، اب یہاں سے آواز نہیں نکل رہی تھی، یہاں سے قبول ہو گئی، روشنی آ گئی۔ ہم لوگ تو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اب مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں معلوم ہے اور عالم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ جمعہ کے دن دیکھیے لوگ دعا مانگتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے، کوئی ایسے کیے رہے گا، 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 کوئی بات بھی کرتا رہے گا، کوئی انگلیوں کو بجاتا رہے گا، اب کوئی جو سامن لگاتا رہے گا، آمین دعا مانگ رہا ہے، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، کتنا بڑا بے شرما ہے، بے حیا ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہے، بتلائیے، آمین، وہ آمین آمین کہتا ہی رہے گا، آمین، اور اگر لمبی دعا ہو گئی تو بازو والے کو بولے گا یار لگ رہا ٹرین چھوٹ جائے گی، آمین آمین کہتا ہے، آمین چھوڑے گا نہیں تاکہ لوگ سمجھے دعا میں شامل ہے، انگلیوں کو بجاتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دائیں بائیں دیکھتا رہے گا، زندگی بھر ان اداؤں سے مانگتے رہ جاؤ گے، محروم رہ جاؤ گے، اللہ سے مانگ رہے ہو جس اللہ کی بارگاہ میں جب مانگنے پہ پوری کائنات مانگتی ہے، 18,000 مخلوقات خدا سے مانگتی ہے، جب آدم علیہ السلام مانگتے ہیں تو 300 سال تک روتے ہیں، جب نوح علیہ السلام مانگتے ہیں تو پہلے روتے ہیں، امام انبیاء مانگتے ہیں تو پہلے روتے ہیں، میرے نبی اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں تو کبھی غار میں روتے ہیں، کبھی اپنے حجرے میں روتے ہیں، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں جو اشکبار آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ کی جانب نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، نبی روتے ہیں، اس لیے روتے ہیں، نبی نے فرمایا اے لوگوں جب بھی اللہ سے مانگو تو رو رو کے مانگو، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار بابو حضور
سنیے نعرہ تکبیر۔ ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں فاسٹ میں ہوں، آپ لوگ بھی فاسٹ ہو کے سبحان اللہ بول دیجیے۔ تو لڑکی جب تلاش کرنے جائیے گا، میں اس لیے بول رہا ہوں کھلے عام، آج علامہ مفتی صاحب علامہ مفتی محفل اشرف صاحب بھی بول رہے تھے کھلے عام، میں بھی آج کھلے عام بول رہا ہوں۔ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ غور سے سن لیں، آپ لوگ سے اب میں کہہ رہا ہوں، جائیے جب لڑکی دیکھنے تو سب دیکھ لیجیے، اس کے بعد دیکھیے، اور آپ کو تو اندازہ ہوگا نہیں تو اس کے ماں باپ سے پوچھیے، آپ کی بیٹی سندر ہے، خوبصورت ہے، حسن کی پیکر سب اوکے ہے، نماز پڑھتی ہے؟ کوئی ایک بیٹا والا پوچھ لیا ہوتا بیٹی والے سے، یا بیٹی والا پوچھ لیا ہوتا بیٹا والا سے، سب ٹھیک ہے، بیٹا نمازی ہے، بیٹا قرآن پڑھتا ہے؟ افسوس ہے میرے دوست، سال گزر جاتا ہے کبھی قرآن نہیں پڑھتا، مہینہ گزر جاتا ہے مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، کبھی تو پوچھیے کہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں۔ اگر کہہ دے نماز نہیں پڑھتی ہے باقی سب ٹھیک، تو کہہ دیجیے اب کچھ بھی ٹھیک نہیں، نہیں کروں گا نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر اس کو غصہ آئے گا، پھر اس کے بعد میاں بیوی پورے گھر کے لوگ بیٹھیں گے، ہم تو سوچتے تھے دنیا میں سب دنیا دار رہتے ہیں، لیکن آج پتا چلا کچھ دیندار بھی رہتے ہیں۔ سنیے لڑکی، اچھا لڑکی بھی تو ویسے ہی ہے، مطلب پیڑ جیسا ہوگا تو پھل ویسے نہ ہوگا، لیکن ایک دلہن ایک خاتون ایسی ہے، میں انشاءاللہ وہیں پہ پہنچ جاؤں گا، اب میرا ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر محبت رہے گی، میرا آب و گانا رہے گا، بلائیے گا تو انشاءاللہ سناؤں گا، بہت دیر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین زور سے کیوں نہیں بولنا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے ولی، کرمان کے بادشاہ نے خبر بھیجا، معلوم ہوا کہ شاہ شجاع کرمانی کے پاس ایک ہی بیٹی ہے، تو بادشاہ کے یہاں سے پیغام دیا کہ جا کے کہہ دو اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ کے گھر میں کرو۔ اگر مفتی صاحب اگر یہ سب پیغام اگر آ جائے کہ کوئی مسلمان منتری ہے اور اس کے گھر سے رشتہ آیا ہے تو کیا کیجیے گا؟ کیا کیجیے گا؟ اٹیک ہو جائے گا، مر ہی جائیے گا، ارے باپ رے اس کے گھر میں ہے، پھر پانی چڑھے گا، بہت کچھ ہوگا۔ شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا، چہرے کا رنگ بدل گیا، تردد کے آثار نمایاں ہو گئے، فوری طور پہ آپ نے ڈیسیزن لیا، فرمایا کہ جاؤ کہہ دینا اتنی جلدی نہیں، سوچنے کا بھی وقت دیا جائے۔ قاصد چلا گیا، اسی وقت آپ اس جستجو میں لگ گئے، اپنی بیٹی کے لیے دولہا تلاش کرنا شروع کیا۔ اب جو دولہا تلاش کر رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں میں بتاؤں گا، لیکن فری میں نہیں۔ سبحان اللہ بولے نا بھائی، اسی بہانے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے میرے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بیٹی کے لیے دولہا تلاش کر رہے ہیں، کہاں جانتے ہیں؟ آپ لوگ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہم لوگ تو جاتے ہیں ماما کے گھر، نانا کے گھر، ان کے گھر، ان کے گھر، دلال ایجنٹ یہ وہ سب لگاتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ اپنی بیٹی کے لیے دولہا تلاش کرنے جاتے ہیں۔ کہاں نہیں بتاؤں گا، فری میں نہیں، اور سنیے گا تو حیرت میں پڑ جائیے گا، خوش ہو جائیے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں بیفور پہلے بول لیجئے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ۔ نہ کسی رشتہ دار کے گھر گئے، نہ کسی شناسا کے گھر گئے، نہ کسی پڑوسی کے گھر گئے، نہ کسی دنیا دار کے گھر گئے، بیٹی کے لیے دولہا تلاش کرنے مسجد میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، بولے میں سبحان اللہ بولے بھائی، مسجد میں گئے دولہا تلاش کرنے۔ اب مسجد میں دولہا تلاش کرے، اب وہاں کیسے تلاش کرے گا؟ بھائی مسجد تو عبادت کی جگہ، مسجد تو ریاست کی جگہ، مسجد تو تسبیح و تحلیل کرنے کی جگہ، مسجد تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے خدا کو راضی کرنے کی جگہ، گئے وہاں، اب گئے تلاش کر رہے ہیں، کیسے تلاش کر رہے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور سب سے آخر میں نکلتے، جاتے سب سے پہلے، نکلتے سب سے آخر میں، نماز پڑھنے تھے اور بیٹھے رہتے،
دیکھتے رہتے کون نمازی ہے، کیسا نمازی ہے، کس کی نماز کیسی ہے۔ ایک دن گزر گیا، پھر گئے، 2 دن گزر گئے، پھر گئے، ابھی لڑکا سمجھ میں نہیں آیا، تیسرے دن گئے۔ تیسرے دن ایک نوجوان کو آپ نے انتخاب کیا، ایک نوجوان دیکھنے سے لگ رہا تھا یہ غربت کا مارا ہے، مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، غریبی اس کے گھر کی کنیز ہے۔ انتخاب کیا، اب کیا ہو رہا ہے وہ ذرا سنیے۔ قریب بلایا، نوجوان ادھر آؤ، آیا، یہ بتاؤ، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ، یہ نہیں کہ کنبہ کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا، کچھ نہیں، کنبہ قبیلہ خاندان کچھ نہیں۔ اور یہ بعد میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک شادی ہوئی ہے جس میں خاندان نہیں پوچھا گیا، قبیلہ کنبہ نہیں پوچھا گیا، انتخاب ہو گیا۔ جانتے ہیں وہ شادی مدینے میں ہوئی تھی، وہ شادی مدینے میں ہوئی تھی، معلوم ہے نا، وہی بڑھیا جو دودھ میں پانی ملانے کو اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی اور بیٹی نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بہو بنانے کا جب فیصلہ کیا، نہ قبیلہ دیکھا، نہ کنبہ دیکھا، نہ خاندان دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ خدا سے ڈرنے والی خاتون ہے، تو جب ماں خدا ترس ہوگی تو اولاد بھی خدا سے محبت کرنے والی ہے۔ اور آج پھر حضرت شاہ شجاع کرمانی ہے، بولے یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا، نوجوان رونے لگا، حضور میں غریب مفلوق الحال، مجھ جیسے غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کون دے گا، میرے پاس کچھ نہیں، میں کما رہا ہوں، میرے پاس کچھ رہتا تب نہ کوئی دیتا، میں تو غریب ہوں۔ اتنا سننا تھا، ارشاد فرماتے ہیں شادی کرو گے، حضور سے بولو بھائی سبحان اللہ، شادی کرو گے؟ کہا حضور چاہتا تو ہوں لیکن مجھ جیسے غریب سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ فرماتے میں کروں گا۔ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو، کہا میں کروں گا۔ کہا الحمدللہ، شادی ہو گئی، ہو گئی الحمدللہ، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پہلی ملاقات 2 اجنبیوں کے، دولہا ہے دلہن ہے، گھر میں کچھ نہیں لیکن ایک گھڑا ہے جس میں پانی بھرا ہے، اس کے اوپر ایک ڈھکن ہے اور ڈھکن کے اوپر بھی ایک ڈھکن ہے، بیچ میں کیا ہے نہیں معلوم، بیچ میں کیا ہے نہیں معلوم۔ انسانی فطرت ہے، نئی جگہ میں جب انسان جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ پہ نہیں رہتی ہے، بس نظر گھومتی رہتی ہے۔ دلہن کی نظر گردش کر رہی ہے، دیکھا کہ گھر کے پورے جغرافیہ کا جب اندازہ لگا لیا، اپنے شوہر سے کہتی ہے، پہلی رات یاد رکھیے گا، اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ اس میں کیا ہے؟ گھڑا میں پانی ہے، گھڑا کے اوپر کیا ہے؟ ڈھکن ہے۔ میں تو سمجھ گئی کہ ڈھکن ہے پانی کو چھپا کے رکھنے کے لیے، لیکن ڈھکن کے اوپر ڈھکن، یہ کیا ہے؟ نوجوان کا پھر حلیہ، چہرے کا جغرافیہ بدلا، ایسا لگا کہ غریبی نے پھر اپنے آغوش میں سے لے لیا۔ اور پھر نوجوان کہتا ہے کیوں غریبی کا مذاق اڑاتا ہے؟ میں اتنا غریب، اتنا لاچار ہوں کہ 2 ڈھکنوں کے درمیان ایک روٹی بچی ہوئی ہے، اسی کو میں رکھا ہوں، مزدوری کیا تھا، ایک روٹی کھا چکا ہوں اور ایک روٹی کل کے لیے رکھا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ایک روٹی کل کے لیے رکھا ہوں۔ اے میری بہنوں، نسیمہ، فردانہ، سلطانہ، تم لوگ سنو سنو سنو، سسرال کی شکایت کرنے والی، اپنے شوہر کے احسان فراموش۔ جب شوہر محبت کا دریا بہانے لگا تو کہنے لگی اپنی زبان میں ہسبینڈ نمبر 1۔ جب شوہر کی طرف سے کچھ کمی ہوئی مجبوری کی وجہ سے تو کہتی ہے میں ایسی تھی ویسی کی، تیرے نکاح آ گئی۔ پوری زندگی کی محبتوں کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا۔ یہ ناشکری اپنے سسرال کی بات ماں باپ سے شیئر کرنے والی بیٹیاں کبھی خوش نہیں رہتی، اپنے سسرال کے باتوں کو میکے میں
ظاہر کرنے والے بیٹی خوش نہیں رہتی. سن لو دلہن نے کیا کہا, بس یہیں پہ آ کر کے گفتگو ختم, لیکن آپ اپنی آواز مت کیجئے ختم. کہا کہ ایسا کرو صبح ہو مجھے اپنے بابا کے پاس لے چلو. کہا کیوں؟ کہا میں یہاں نہیں رہوں گی, میں یہاں نہیں رہوں گی, بابا کے پاس لے چلو. کہا میں جانتا تھا کہ میرے جیسے غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا, وہی ہوا, اب تم بھی نہیں رہو گے. کہا کہ وجہ کیا ہے؟ رہنے دو, میں اپنے بابا سے پوچھوں گی کہ میرا قصور کیا تھا کہ ایسے مرد سے میرا نکاح کیا, میرا جرم کیا تھا کہ ایسے آدمی سے میرا عقد کر دیا, بس اتنا ہی پوچھوں گی. کرے غریبی کو کہہ رہی ہو, بولا رہنے دو میں اپنے بابا سے پوچھوں گی, بابا سے پوچھوں گی. کہا پوچھو گی کیا یہی نا؟ کہا نہیں, نہ غریبی کی وجہ سے, نہ مجبوری کی وجہ سے, نہ لاچاری کی وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے مرد سے نکاح کیوں کیا میں پوچھوں گی. ارے یہ سب وجہ نہیں ہے, وہ بس میں بابا سے یہ پوچھوں گی کہ بابا میرا قصور کیا تھا کہ ایسے مرد سے آپ نے میرا نکاح کیا جس کو خدا پہ بھروسہ نہیں ہے, جس کو توکل نہیں ہے, آج کھاتا ہے کل کے بارے میں رکھتا ہے. ارے ایمان تو یہ ہے کہ جو خدا آج کھلایا ہے وہی خدا کل کھلایا. دولہن نے جب اتنا کہا شوہر حواس باختہ ہو گیا. کہا کہ تم نے جو سبق پڑھایا توکل کا میرے ذہن میں نہیں تھا. دولہن کہتی ہے سن لو, یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا شاہ شجاع کرمانی کی بیٹی رہے گی, یا تو روٹی رہے گی یا میں رہوں گی. کا مطلب کہ جاؤ اس روٹی کو غریبوں میں تقسیم کر دو, اس روٹی کو غریبوں میں تقسیم کر دو اور خدا پہ بھروسہ رکھو. ارے وہ خدا جب چرند و پرند کو دیتا ہے, جب سمندر کی مچھلیوں کو دیتا ہے, جب نااہلوں کو دیتا ہے, جب ناپکاروں کو دیتا ہے, تو جو اس پہ بھروسہ رکھے گا اسے کیوں نہیں عطا فرمائے. حضرات کہاں شادی ہوئی, کس سے شادی ہوئی, کیسے شادی ہوئی؟ اگر خاتون, اگر ماں ایسی دیندار ہوگی تو بیٹا بھی انشاءاللہ اللہ والا بنے گا. میں اپنے عنوان پہ نہیں پہنچ پایا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں گزارش و التماس کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے گا, ورنہ حشر کے میدان میں جو حشر ہوگا نا اسی وقت سب یاد آئے گا کیا کھویا کیا پایا. میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ شامل ہو جائیں, بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. سرکار بابا حضور قبلہ مقدس العالی کو دیکھ رہے ہیں, ان کے بابا حضور کو دیکھے ہیں, ان کے مرید بھی ہیں. ارے واہ کیا کہہ رہے ہیں, جو ان کے مرید ہیں ان کو میں ایکسٹرا مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایکسٹرا کیوں؟ اس لیے جب شہزادہ ایسا ہے تو سرکار کیسے ہوں گے, کیسے ہوں گے؟ اللہ کی قسم حضرت 2-3 روز پہلے کی بات ہے, 2-3 روز پہلے ابھی میں ویشالی میں تھا, ویشالی میں وہاں پہ خانقاہ سمرقندیہ کا تذکرہ ہوا. جی سرکار حضور عالی, حضور سرکار باب حضور قبلہ مقدس العالی کے عظیم دینی درسگاہ بہت چلتا ہے. وہاں کے فارغین وہاں پہ تھے, وہاں پہ فارغین 2 تھے, مدعو وہ بات چیت چلنے لگی. اس نے جو کہا میں تو جانتا تھا, لیکن جب چشمدید گواہ بولے ان لوگوں نے کہا, اور عالم ہے, دونوں عالم تھے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب سرکار حضور عالی سامنے ہوتے تو کبھی بابو حضور قبلہ آگے نہیں بیٹھے, کبھی آگے نہیں بیٹھے. اور جب حضور خانقاہ میں ہوتے علماء کی زبان وہ لوگ کہتے تھے کہ حضور سرکار حضور عالی رحمت اللہ علیہ کی خدمت سرکار بابو حضور قبلہ نے جتنی کر دیا ہے آج کے دور میں کوئی بیٹا ایسے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرات ایسے مرشد کیا آپ مرید ہے جو ماں باپ کی خدمت کرے وہ بھی بے مثال. اور نماز کا تو یہ عالم ہے, میں بھی اپنی بات کہوں, جہاں وقت مل جاتا ہے مسجد ذرا دور رہتی ہے تو روم میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں. لیکن دلکش بھائی
قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، حضور مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مسجد میں کیا انداز ہے۔ تو حضرات سرکار بابو حضور قبلہ مقدس العالی کے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ حضور عالی سرکار کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ ذرا زور سے بڑی آمین۔ زیب و زینت حضور عالی سے، اب تو میرا آخری ٹائم ہے یار، دنیا سے جانے کا نہیں، خبرگاہ سے جانے کا۔ ماسٹر اعجاز صاحب گاڑی تیار رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی فور بولیے سبحان اللہ۔ زیب و زینت حضور عالی سے، زیب و زینت حضور عالی سے، زیب و زینت حضور عالی سے، ہے یہ رنگت حضور عالی سے، ہے یہ رنگت حضور عالی سے، اس کو بے خوف جنتی کہیے، اس کو بے خوف جنتی لکھیے، جو ہے بیعت حضور عالی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار بابو حضور۔ حضرات میں تو اس لیے گدگد رہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بھی حضور عالی سرکار کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے باپ رے باپ، اتنا پیسہ آپ لوگ دے رہے ہیں، آپ پڑھنے والے تھے اب نہیں پڑھیں گے، اشارہ ہو گیا ہے۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ زور زور سے مل کے پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف ذرا ٹھیک ٹھاک سے پڑھ لیجئے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ۔ حضرات زور سے پڑھیں، حضرت بہت خوش ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، اور ذرا سن بڑھائیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔